تو جو اس نے شیطان نے کہا ہے جی بڑا اس کا علم ہے کہ اس نے اس دن کہہ دیا کہ یہ نہ شکرے ہوں گے، سب کچھ اللہ سے ملا ہوا ہے، پھر نہ شکریہ ہم کر رہے ہیں۔ اور اس نے جو چیلنج کیا ہے، جو ہمیں گمراہ کرنے کے لیے دعویٰ کیا ہے، وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے دعوے میں کامیاب نظر آ رہا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، اس نے یہ سارا کچھ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہا الا عبادک من المخلصین، یا اللہ جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں نا وہ میرے دعوے میں نہیں آئیں گے۔ یہ بھی اس نے اقرار کر لیا جی، ابھی مخلوق پیدا ہونی ہے جی، صدیاں گزرنی ہے اور صدیوں پر صدیاں گزرتی چلی جانی ہے، تو اس نے اس علم کی بنیاد پر جو اس کے پاس تھا اس نے کہا کہ سب کو میں گمراہ کروں گا، لیکن الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہیں نا ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ تو یہ جو مخلص بندے ہیں یہ وہی ہیں واتبع سبیل من اناب الیہ، جن کا اللہ فرماتا ہے جو میری طرف جھکے ہوئے۔ بھی منزل تک وہی لے جائے گا نا جو خود منزل پر پہنچا ہوا ہے یا شیطان سے بچا ہوا ہے، تو جو خود شیطان کے چکر میں پھنسا ہوا وہ ہمیں کیا منزل دکھائے گا؟ جو خود شیطان کے داؤ کے اندر ہے وہ ہمیں کیا رہنمائی کرے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑے کمال کلمات ہیں، واتبع سبیل من اناب الیہ، اس کے پیچھے چلو جو میری طرف جھکا ہوا ہے۔ چغلی کرنا شیطانی کام ہے، جھوٹ بولنا شیطانی کام ہے، تہمت لگانا شیطانی کام ہے جی، بہتان لگانا یہ شیطانی کام ہے، امانت میں خیانت کرنا شیطانی کام ہے جی، عہد کی پاسداری نہ کرنا یہ شیطانی کام ہے، یہ سارے شیطانی کام ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا جو اس کے خاص بندے ہیں اور جو کامیاب لوگ ہیں ان کے اوصاف اپنی کتاب کے اندر بیان کیے، اس لیے بیان کیے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ اس کے پیچھے لوگوں جو میری طرف جھکا ہوا ہے تو ہم ان اوصاف والے بندوں کہاں دیکھیں گے؟ اس کتاب میں سے پتہ چل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب لوگوں میں 18ویں پارے میں سورۃ المومنون کے شروع میں ایک جماعت کا ذکر کیا ہے جس کو مومنون کے نام سے خطاب سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قد افلح المومنون، کامیاب ہوئے مومنین ایمان والے۔ کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کامیاب وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو خود گمراہ ہے، اس کے پیچھے لگنے والا کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ وہ تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ کشف معجوب شریف میں یہ اردو میں کتاب مل جاتی ہے، اس میں حضرت داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تو وہ ہمارے معاشرہ میں جو افراد بیچارے اپنے نفس امارہ کے قابو میں آئے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہمہ وقت نماز میں رہتے ہیں، یہ مولوی والی نماز نہیں ہم پڑھتے، ہماری تو دل کی نماز ہے، یہ وہ اس کے داؤ میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں وہ کون ہیں؟ کامیاب، ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اور وہ جو حضرت لقمان نے بات کہی کہ میں بیہودہ گفتگو نہیں کرتا، فضول باتیں نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کلام مجید میں والذین ہم عن اللغو معرضون، جو بیہودہ باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور فرمایا کہ جب امانت ان کے پاس رکھی جائے تو امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، وعہدہم راعون، اور عہد کی بھی پاسداری کرتے ہیں۔ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، فرمایا وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہیں، اور پھر ساتھ بتا دیے کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، وہ جنت الفردوس کے وارث۔ اور جب انہوں نے اپنے نفس امارہ کو دبا لیا، اس کو گرا لیا، اس پر حاوی ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ان سے عہد کر لیا کہ تم نے اپنے نفس امارہ کو گرا دیا ہے اور میرے حکم کے تابع ہو گئے ہو،
تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں جنت الفردوس دوں گا، اور یہ 1-2 دن کی بات نہیں، ہم فیہا خالدون، تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، یہ چیزیں دیکھنی چاہیے نا، پجارو نہیں دیکھنی چاہیے، پجارو تو کافروں کے پاس بھی ہے۔ بڑی کوٹھی نہیں دیکھنی چاہیے، جی گورنر ہاؤس بہت بڑا ہے، جی پریزیڈنسی بہت بڑی ہے، وہاں بڑے بڑے فاسق و فاجر لوگ رہا کرتے تھے، جی تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ خصوصیات ہیں کس شخص کے اندر ہے۔ وہ شخص جو ہے نا وہ اس قابل ہے کہ اس کے پیچھے لگا جائے، اس کی بڑی ضرورت ہے، رہنما کی بڑی ضرورت ہے۔ دنیا کا کوئی کام دیکھ لیجئے، رہنما کے بغیر اس میں آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ بٹن لگانا سیکھنا پڑتا ہے، قمیض کو بٹن کیسے لگا، اس کے لیے استاد کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت؟ قمیض کو سینا ہے، اس کے لیے استاد کی ضرورت ہے۔ کوئی دنیا کا کام دیکھ لیجئے بغیر رہنما کے نہیں ہے، تو ہم سمجھتے ہیں دین بغیر رہنما کے آ جائے گا، اور کئی لوگوں نے تو ایسے ہی ایک ہوا اڑا دی ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام کا آئے تھے ہمیں پیغام دینے کے لیے، وہ پیغام دے کے چلیں، اب ہمارا کام اس پر عمل کرنا، تو کیسے کریں گے عمل؟ کوئی بتائے گا تو کریں گے نا۔ اب یہ جو بتانے والا کون ہے یہ جو بتائے گا ہمیں؟ اس کی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مختلف مقامات پر ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں اپنے ان برگزیدہ انابت والے جھکے ہوئے اپنے خاص بندوں کا ذکر کیا ہے سورۃ الفرقان کی آخری رکوع میں، اور اللہ تعالیٰ ان کے خوبیاں اور اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، یمشون علی الارض ہونا، یہ جہلوں سے باس نہیں کرتے، رات کو قیام کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں۔ یہ لوگ فضول خرچ نہیں ہیں، کیوں؟ فضول خرچی کرنا اللہ کے بندوں کا کام نہیں ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور اگر کوئی فضول خرچی کرتا دیکھو تو یہ سمجھ لینا کہ یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں متضاد بات نہیں بیان کرے گا، یہ کہیں نہیں بیان کرے گا کہ میرے بندے فضول خرچ ہوتے ہیں۔ جب اس نے یہ فرما دیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ اس کے بالکل الٹ بات نہیں فرمائے گا۔ یہ نہیں کہے گا ہاں کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں فضول خرچ ہوتے ہیں، ایک فائنل کر دی نا بات کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب یہ بات اللہ کے بندوں میں نہیں ہوگی، وہ کیسے ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ وہ فضول خرچ ہوں گے نہ کنجوس ہوں گے، نہ فضول خرچ نہ کنجوس، نہ ایسی جگہ پیسہ خرچ کریں گے جہاں فضول خرچی ہوتی ہے، اور جہاں خرچ کریں گے فضول خرچی والا نئی جگہ ہوگی، وہاں جائز جگہ ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے ان لوگوں کی بات سنا رہا ہے جو جن کے بارے میں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان کے پیچھے لوگوں جو میری طرف جھکے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کوئی بیہودہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو بڑی شرافت سے قریب سے